السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بات یہ کرنی تھی مسلمانوں کو۔ آج کچھ حضرات جو ہیں آج کی ڈیٹ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی دجال کاناسور جو ٹٹی والی سرکار ہے وہ واصل جہنم ہوا، تو اس لیے آج اس پر لعنت بھیجنے کا دن ہے۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور اقدس مبارکہ میں بھی گستاخیاں ہوتی تھی، لیکن آج تک وہ گستاخی ہمیں مل نہیں سکی، نہ ہی کوئی کسی کتاب میں، نہ کوئی چیز میں، نہ کوئی اور چیز۔ وجہ کیا ہوئی؟ صحابہ نے وہ آگے جانے نہیں دی، ان کو اسی وقت ختم کر دیا، جلا دیے۔ جو گستاخیاں لوگ لکھتے تھے، جو بھی حرام کے تھے وہ لکھتے تھے گستاخیاں، تو ان کو اسی وقت جلا دیا۔ صحابہ کرام سے یہ روایتیں ملتی ہیں، اس لیے ہمارے تک نہیں پہنچی۔ تو آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ بھی اس کے دنوں کو منسوخ کرتے ہیں کہ بھی آج وہ مرا ہے یا آج فلاں آیا۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، مسلمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان پلید مرزا قادیانی دجال کاناسور، اس کے بارے میں شاعر نے کیا کہا کہ جھوٹا دعویٰ نبوت دا کیتا ہے تو، مرزا قادیانی دجال کاناسور ٹٹی والی سرکار کے بارے میں شاعر کہتا ہے جھوٹا دعویٰ نبوت دا کیتا ہے تو، لکھ دی لعنت دور فٹے منہ، لکھ دی لعنت دور فٹے منہ۔ اچھا، اس کے بارے میں شاعر یہ کہہ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چیزیں شعور ہی نہیں ہونے چاہیے، اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بھی وہ حرام کا جو جنا تھا وہ کب مرا۔ ہمیں یہ چیزیں بتانی ہی نہیں چاہیے لوگوں کو کہ وہ مرا کیا۔ ڈیٹوں ڈوٹوں کو ہم تو جانتے نہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں وہ واصل جہنم ہوا بس۔ یہ ان لوگوں کو نہ بتائیں کہ بھی آج کا دن اس کے لیے ہے، اس کو اس پہ لعنت بھیجے۔ بھائی اس پہ لعنت تو ویسے ہی لعنت ہے، جو بندہ خود لعنتی ہے اس پر لعنت بھیج کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ تو وہ اگلے مسلمانوں کو اس عقیدے کے بارے میں بتاؤ کہ اتنا حساس معاملہ ہے اور یہ کس طرح۔ اور کل کی بات ہے، قادیانیوں کے چینل پر انہوں نے جو ہے کل ایک میٹنگ بلائی خود کا، نیوز میں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہر بندے کو ایک آئین کا حق ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں ہم کوششیں کریں گے اس آئین میں اگر جو غلطی ہوتی ہے تو ترمیم ہونی چاہیے، تو ہماری آئین میں بھی ترمیم ہوگی۔ تو میں انہیں یہ جواب دیتا ہوں، بچے لاگ دے جے کہ بچے لاگ دے جے، تسی پتر آؤ تو سی تم لگ پتہ جاوے گا، بچے لاگ دے جے۔ اور جو ہے ان کے حامی تو ایک بھائی تھے، انہوں نے یو کے سے ایک ویڈیو بنا کے بھیجی، کہہ رہے میں اپنے کتوں کو جب میں قادیانی کہتا ہوں تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں ان پی ٹی آئی کے کتوں کو جو قادیانیوں کے مائت ہیں، جس طرح کے برباد چودھری بڑے جو ہے انٹرویو میں بھی یہ کہتا ہے کہ بھی میں ان سے متاثر ہوں، تو میں ان کتوں سے بھی بدتر، کتوں کی بے ادبی ہے قادیانیوں کو کہنا، یعنی مطلب کہ کتوں نے یہ ثابت کر دیا ہمیں تم کتا کہہ دو، ٹھیک ہے، قادیانی نہ کہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو برباد چودھری قادیانیوں کی سر عام اور ریاست مدینہ کے دعوے دار جو لوگ ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ جو قادیانیوں کی حمایت کرے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتوں نے خود کہہ دیا کہ بھی ہم جو ہے قادیانی نہیں ہو سکتے، ہمیں کتا کہہ دو۔ یہ کہنے کا مقصد ہے مسلمانوں جاگو، اس چیز کو دیکھو کہ جو جانور ہے وہ گستاخ کی طرف جانا، نام منسوب کرنا بھی برداشت نہیں کرتا، تو آج مسلمان ان کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان ہوئے یا مسلمان ہوئے یا کس تحت ان کون سی مخلوق میں کہوں، یہ بات دیکھیں۔ یہ کوئی حرارت یا کوئی ایسی نہیں ہے، یہ ایمان کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اگر کسی بندہ والد کو گالی دے نا، اگر تمہارے دوست، اگر تم اسے کہو یار اسے بلا لے، تیرے والد کو گالی دی ہے معاف کر دے، تو میں معاف نہیں کرتا کہ میرے والد کو گالی دی ہے۔ اور جس نے ہمارے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہو، قادیانی، اور ان کی پروڈکٹس کی چیزیں جس طرح کے اب دکانوں پر ڈالے جسے کہا جاتا ہے، اور بوتلوں کے جو استعمال کی جاتے ہیں شیزان کمپنی کے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھی کچھ نہیں ہوتا، تو کیا قبر میں نہیں جانا؟ کا حساب نہیں آپ لوگوں نے دینا کہ بھی ہم اگر سوال پوچھ لیا، بتاؤ کہ تمہارے پاس تو اتنی محبت نہیں تھی کہ تم اس کو قربان کر سکو، مسلمانوں کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ بھی اس کو پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر سکے، تو ہم کس بات سے کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہم جو ہے جنت میں جائیں گے؟ تو یہ چیز سمجھیں، وہ کس طرح اساس مقابلے کو ہمارے چھیڑنے کی کوشش میں ہے، لیکن وہ بچے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ بزدلانو کدی نیند نہ آوے، ہم تو حق بات کریں گے، چاہے، اور حق بات جو کرنا نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے موجودہ حکومت بھی ہو یا کوئی وزیر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب ہمارے اسلام اور پاکستان کے آئین کی بات آئے گی نا، اور ختم نبوت کی خاص طور پر بات آئے گی، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا ہوگا، کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ وجہ صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی کہ اگر ان سے آپ نسبت جاڑیں گے نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ، ہم آپ کے نوکر ہوں گے۔ اگر ان سے آپ جو ہے تعلق بہت سادہ سے اصول دوستی کو سر اپنا
جو ان سے بے تعلق ہو، ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اگر اس طرف جاؤ گے نا، غیروں کی طرف، تو بہت سادہ سا اصول والا ہی کام ہوگا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے ایمان، غیرت کوئی چیز ہوتی ہے، ایمان کوئی چیز ہوتی ہے۔ حق بات کو بولنا سیکھیں، حق بات کہنا سیکھیں، یہ آپ کے لیے نجات کا سبب ہوگی۔